تلاوت کے رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح سے ہم پر نماز پنجگانہ فرض ہے، اسی طرح سے روزہ ہم پر فرض ہے۔ نماز ہم پر سال کے 365 دن کے 5 مرتبہ ہم پر فرض ہے، اور باقی چیزیں ہم پر ایک حد میں فرض کیا گیا ہے، جیسے روزہ سال میں 1 مرتبہ، اسی طرح سے زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، جو مال ہے اس مال میں سال گزرتے ہی زکوٰۃ ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر حج کا معاملہ ہے، حج بھی رکن میں سے ایک رکن ہے۔ حج ہمارے اوپر تب فرض ہوتا ہے کہ ہم تمام ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ہمارے پاس اتنی وسعت ہے، یعنی کہ اتنی مال ہے کہ ہم یہاں سے خانہ کعبہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر کے واپس آ جائیں، بغیر کسی سے قرض لیے ہوئے یا بغیر کسی سے سود بیاج میں پیسہ لیے ہوئے، تو آپ پر حج تب فرض ہوتا ہے، باقی حج ہم پر فرض نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، یہ 2 چیز انسان پر فرض ہے، اس طرح سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے۔ نماز کسی بھی حال پر معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال پر معاف نہیں ہے۔ روزے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو نماز کے لیے فرض ہے، جو شرائط ہیں وہی روزے کے لیے ہیں۔ روزے میں بالغ ہونا، پاگل کا نہ ہونا، دماغی سلطنت کا صحیح ہونا، مسافر کا نہ ہونا، اگر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں تو پھر آپ پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اتنی بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا بڑے ڈاکٹروں نے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت زیادہ ہو جائے گی یا بڑے بیماری کا خدشہ ہو، تب آپ پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا ہے، آپ پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری یہ کہیں کہ نہیں ہم گٹکا کھا رہے ہیں، بیڑی، تمباکو، پڑیا وغیرہ، اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو یہ کوئی عذر نہیں مانی جائے گی، یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر ہمارے لیے کیا ہے؟ یا مسافر آپ بن جائیں، یا اتنا ضعیف انسان کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ضعیف یعنی خوب بوڑھا انسان، لیکن اس پر بھی روزے رکھنا اس پر بھی فرض ہے۔ کب؟ کہ جب موسم سرما ہو، یعنی کہ سردی کا موسم، دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتے، تو ان روزاؤں کی قضا پھر آپ کو اس وقت رکھنا پر فرض ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بوڑھا انسان، پھر ایک بیمار، جب تک وہ بیمار ہے، رمضان تو 1 مہینے کا ہے، آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بیمار ہو سکتے، چوتھے 5ویں مہینے تو صحیح ہو جاتے ہیں، یا 6ٹھے مہینے میں صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ عذر کے بنا پر جتنا روزہ آپ کا قضا ہوا اتنا ہی آپ کو رکھنا پڑے گا۔ بغیر عذر شرعی اگر کسی نے اگر روزہ کو چھوڑا، بغیر عذر شرعی، کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بیمار نہیں، بوڑھا نہیں، اچھے خاصے ہیں، وہ جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ رہا ہے، پھر وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم آگے چل کے رکھیں گے، تو ایک روزہ چھوڑنے کی قضا کتنا ہے؟ 60 روزہ مسلسل رکھنا کرے گا، تب اس کے بعد رمضان کے 1 روزے کے مقابل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی 60 روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 ٹائم، پیٹ بھر کے 1 روزہ چھوڑنے کا جان بوجھ کر کے اتنا بڑا سزا ہے۔ نماز میں تو کم کر دیا گیا، کیونکہ نماز پورے سال ہے، دن میں 5 مرتبہ ہے۔ ظہر کی نماز چھوٹ گئی، آپ اس کی قضا ظہر کی نماز کے وقت نکلنے کے بعد آپ کو ٹائم ملا، عذر کے بنا پر آپ عصر میں آ کے پڑھیں گے تو صرف آپ 4 ہی پڑھیں گے، باقی آپ پر معاف ہو گیا۔ لیکن نماز معاف ہے باقی، لیکن روزے میں بڑھوتری کر دیا ہے۔ روزے میں زیادہ اس لیے کیا کیونکہ روزہ آتا ہی ایک بار، اور 1 مہینے کا روزہ ہے، 30 دن کا روزہ ہے،
اب سارا سال ہاتھ دھو کر کے کھانے پینے میں لگے رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، بریانی کے پیچھے میں، نان گوشت کے دالچا کے پیچھے میں، اور جب ماہ رمضان آتا تو پھر بیماریاں شروع ہو جاتی لوگوں کی بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں. پھر مسئلے پوچھتے کہ حضرت وہ ہم پوریاں کھا رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بڑا الکس سے لگتے ہیں، کیا کروں میں نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا، کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں بنتا. پوریاں کھانا یہ عذر تھوڑی مانی جائے گی، بیڑی سگریٹ پینا یہ عذر تھوڑی مانی جائے گی، یہ کوئی عذر نہیں ہے. عذر وہی ہے کہ یا تو آپ بوڑھا انسان ہو، یا تو پھر آپ حیض والی عورتوں میں سے ہو، یا بچہ جننے والی عورت جو 40 دن سوا مہینے کا جو نفاس آتے ہیں، یا ان میں سے روزہ ان پر فرض نہیں ہے. جو جس عورت کو حیض آتی ہے 5 دن کا، 3 دن کا یا 9 دن کا، 5 دن 3 دن 9 دن، حیض کی مدت 9 دن، 10ویں دن عورت پاک ہو جاتی ہے، تو عورت پر بھی فرض ہے کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد، عید کے بعد، شوال کے مہینے میں یا کوئی سے بھی مہینے پورے سال میں جتنا روزہ اس نے چھوڑا حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو اتنے روزے ان پر بعد میں رکھنا ان پر فرض ہو جاتا ہے. تو پوریا کھانے سے روزہ چھوڑیں گے تو کوئی عذر تھوڑی مانی جائے گی. جب ایک حیض والی عورت ہونا تو چاہیے تب ان پر بھی روزہ معاف ہونا چاہیے، لیکن نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے. نماز حیض والی عورتوں پر نماز معاف ہے. اگر وہ اس کو 3 دن کا آتا تو چوتھے دن پاک ہو کر کے وہ اپنے چوتھے دن کا ہی نماز شروع کریں گے. یہ 3 دن کا نماز ان پر فرض نہیں ہوتا، ادا کرنا ان پر فرض نہیں. 9 دن کا 5 دن کا وہی مسئلہ ہے. اب نفاس والی، بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا جب ہوا اس دن سے لے کر کے سوا مہینہ تک، یعنی کہ 1 ماہ 10 دن تک ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے. کسی عورت کو جیسے کہ رمضان کے مہینے میں بچہ ہوا، اب رمضان کے مہینے میں بچہ ہوا تو 40 دن اس کو نکالنے کے بعد پھر 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ کے بعد تو بھی ان پر روزہ رکھنا ان پر فرض ہے، ان کا قضا ان پر فرض ہے. ہاں ان کو 60 روزہ رکھنا نہیں پڑے گا، جتنا روزہ ان کے چھوٹے اتنا روزہ. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کو دودھ نہیں مل پائیں گے، کیونکہ چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پیتے، تو وہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا ہی روزہ ان پر بھی معاف ہے، لیکن قضا ان کا بعد میں ان پر لازم ہے. تو اب اگر جو مرد حضرات جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو شامل کرے، کیا ہم حیض والے میں سے ہیں یا نفاس والے میں سے ہیں یا ہم بچہ پیدا کرنے والے میں سے ہیں؟ یہ تین چیزیں مانے جائے گا. یا تو وہ ضعیف انسان ہو، بوڑھا انسان ہو، بوسیدہ ہو گیا، ہڈی جواب دینے لگے، یا تو پھر وہ دنیا کے مسافر بن چکا ہے، سفر میں مسلسل سفر میں ہے، تب ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن قضا تب بھی فرض ہے. تو اب اگر جو انسان صرف ایک عذر شرعی کے بنا کو چھوڑ کر کے جو روزہ چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ 80 سال ان کو ایک روزہ چھوڑنے کی سزا جہنم میں جلنا پڑے گا. 80 سال ایک روزہ چھوڑنے کی سزا ہے. تو ماہ رمضان آنے والے ہیں، ہمارے لیے وہ برکت والا، رحمت والا، وسعت والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار بزرگان دین شوال کے مہینے سے کرتے تھے. تو شوال کے مہینے سے آج ہم لوگ کبھی کیے ہیں. شوال کا مہینہ کون سا؟ عید کا مہینہ. جس مہینے میں ہم لوگ عید پڑھتے ہیں اس کو شوال مہینہ بولتے ہیں. رمضان کا چاند ختم ہوا، عید کا چاند نکلا تو اس کو شوال بولتے ہیں. تو بزرگان دین یہ دعا کرتے تھے کہ مولا اس بار تو ہم نے تو رمضان مکمل کیا، مولا 1 سال اور دے دے کہ اگلے سال کا روزہ پھر رکھوں. اب بتاؤ کتنی برکت اس مہینے میں، کتنی رحمتیں. اب اس مہینے کی رحمتوں کا کیا اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ حدیث ہے، انکار کوئی نہیں سکتا، شیطان کو جکڑ دیا جاتا، بالکل بات صحیح ہے. لیکن ماہ رمضان میں اکثر و بیشتر گھر میں ٹی ویاں چلتے ہیں، سیریلیں چلتے وہ بند ہو جاتی ہے، موبائل میں لوگ گانا سننا بند کر دیتے ہیں، یا نوجوان کسی غیر محرم سے بات بھی کرتے ہوں تو ماہ رمضان میں 1 مہینے کی چھٹی ہو جاتی ہے ان کی بھی. یہ بات درست ہے، 1 مہینے کی وہ بھی چھٹی لے لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ وہ حضرت رمضان کا مہینہ ہے اس لیے اس میں بھی گناہ کمائے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا صرف ماہ رمضان میں دیکھتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورا سال دیکھتا ہے، ہر وقت دن رات ایک ساتھ دیکھتا ہے، ان کے لیے کوئی دن اجالا اندھیری کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی پردہ ان کے لیے معنی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی دیکھ رہا، رمضان کے مہینے بھی ہمیں گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو شیطان جگڑ دیے گئے، ہم تو آزاد ہیں، چلو ہمارے پیچھے شیطان، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو شیطان بن گیا ہے، ان کے اندر سے شیطان کیسے نکل سکتا ہے؟ جس کے اندر شیطان بس چکا وہ بن چکا ہے، کیونکہ جو جس کی اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، جو جس کا نقل کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب سارا سال 11 مہینہ شیطان کے پیروی کرے گا، شیطان کے حکم پر چلے گا، ان کی باتوں پر عمل کرتا رہے گا، اب وہ یہ سوچے کہ ہمارے رمضان میں بھی اللہ والوں کی خدمت کریں اور اللہ والوں کے راستے پر چلے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جس کی لت لگا ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، چاہے شیطان کو جکڑ دیا جائے یا ان کو باندھ دیا جائے، کچھ کر دیا جائے، لیکن شیطان، چلو ٹھیک ہے، شیطان کتنے دن تک بند کر دیا جاتے بھائی؟ پورے مہینہ کے لیے۔ اب یہاں 26ویں رمضان کے بعد شروع ہو جاتے پھر وہی کام جو ہم پہلے کرتے آ رہے تھے۔ اب دیکھ لینا کہ 26ویں رمضان گزرا، ختم، تراویح کے لیے دعا ہوئی، اور پھر عشاء کا وقت تو رہیں گے، فجر میں سب گائے، پھر 27 کا، 28 کا، 29 کا اور 30 کا، یہ 4 دن پھر لوگ مسجد میں نہیں دیکھیں گے آپ کو، پھر دیکھیں گے کب؟ یعنی کہ عید الفطر، عید کے نماز فجر کے بعد آپ دیکھیے گا، جو لوگوں کو امام صاحب کبھی دیکھے نہیں، کبھی ان کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے، پھر وہ امام کے پیچھے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو 5 وقت والے مقتدی ہیں وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں، امام کو وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ بیچارے پھر ادھر ادھر بھٹکیں گے، کوئی جانماز لے کے چھت پہ بھاگ رہے ہیں، کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اس کنڈے میں جا رہے ہیں۔ بھائی یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، کروائی ہے، اصل میں حقیقت یہ آپ دیکھ لینا۔ تو بھائی ہم صرف رمضان میں ہم پر عبادت فرض نہیں، بلکہ ہم پر سارا سال عبادت فرض ہے۔ اچھا میں آپ کو اتنا آگے لمبے چوڑے نہیں جائیں گے، آج میرے ٹاپک میں صرف کچھ رمضان کے کچھ مسائل ہیں کہ جو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں اور جو ہمارے دین، ہمارے شریعت سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہوتا ہے۔ رمضان ہم کس طرح سے گزاریں؟ رمضان رکھنے کے بعد ہمیں پاک صاف ستھرے رہنا چاہیے، فحش گانوں سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ رمضان رکھنے کے بعد وہ سیریلوں میں لگے جاتے ہیں، کوئی پھر گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد کوئی سیریل، گانا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام میں وہ ریلز دیکھتا ہے، اب ریل دیکھیں گے بھائی، اس میں طرح طرح کی چیز آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں تو برے بھی آتے ہیں۔ اب کوئی نہیں، وہ تو ہم اچھے کے چکر میں دیکھ رہے ہیں، اب اچھے کے چکر میں اب دیکھ کیا رہے؟ پھر اچھے کے چکر میں آپ کے اسکرین میں کوئی بھی چیز آ سکتا ہے۔ ہاں آپ کو اگر دن گزارنا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کریں نا، آپ کو اچھا دن گزارنا ہے، زیادہ ثواب پانا ہے تو ایک تصویر لے کے بیٹھ جائیے، ایک تصویر لے کر کے بیٹھ جائیے، اس کو اپنا پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے درود شریف کا ورد رکھیں، کلمہ شریف کا ورد، کیونکہ ماہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام مہینے میں ایک نیکی کریں گے ایک ثواب، ابھی کے وقت، ابھی رمضان نہیں ہے، ابھی شعبان کا مہینہ ہے، ابھی اب ایک نیکی کریں گے تو ایک ہی ملیں گے، لیکن ماہ رمضان میں ایک نیکی کریں گے 70 سے 700 تک ثواب مل سکتا ہے۔ اب اس میں نیکی میں بھی خلوص ہونا چاہیے کہ ہم کتنے دل سے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بعض لوگ تراویح میں دیکھ لیجئے گا، تھوڑی اگر رکعت بڑی ہو گئی تو پھر پیچھے سے گزر شروع کر دیں گے، رکعت زیادہ ہو گئی، کمر درد ہونے لگے۔ اگر جو یہ جملہ اگر نکالتا ہے نا تو ان کی نیکی 70 بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اندر خلوص صبر ہی نہیں ہے، بے صبرا ہو گیا۔ بے صبرے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے صبرے کے لیے پھر کچھ نہیں ہے، بے صبرا نہ بنو، نیکی کرو تو صبر کر کے کرو۔ اور پھر قرآن مجید جب سنا جائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ توجہ ہمارے الفاظوں میں ہونا چاہیے، ایک ایک الفاظ کا ہمارے کان تک آ کر کے ٹکرانا، اس کو سننا بولتا ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ امام حافظ صاحب جب تراویح کے لیے پہلی رکعت باندھ لی، اب دیکھیں گے اب رکوع میں جانے والے ہیں، اکھڑ سے اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا، وہ ڈھنگ سے قیام بھی ان کا نہیں ہوا، وہ ڈائریکٹ پھر رکوع میں چلا گیا، وہ ان کی رکعت ہی نہیں مانی جائے گی۔ اب تراویح میں پھر اسپیڈ بھی ہوتا ہے بھائی، وہ پنجہ خانہ نماز تھوڑی ہے، پنجہ خانہ کی طرح پڑھیں گے تو سب بھاگ جائیں گے، وہ امام صاحب اور حافظ صاحب ہی رہ جائیں گے، یا کہ یہ نمازی رہ جائیں گے۔ تو تراویح میں اختیار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سکون، اور بعض لوگ تو تراویح میں بہت شور و گل کرتے ہیں، اکثر اور نوجوان لوگ
ایک دوسرے کو دھکا مکی گھسا مکی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے, ایک تو تم کر ہی رہے ہو, دوسرا یہ کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو رہا. تیسری بات ہے کہ اگر تمہاری شور و گل کی آواز اگر سنانے والے کے کان تک آ گیا, اگر وہ بھول گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر بھول گیا تراویح سنانے والا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ نہیں ہوں گے, ذمہ دار آپ ہوں گے, کیونکہ آپ کے شور و گل سے یہ ہوا ہے. اب اگر یہ رکعت میں مثال کے طور پر ایک آدھ تو لفظ چھوٹ گیا, لفظ چھوٹنے کی وجہ سے معنی بگڑ گیا, معنی تبدیل ہو گئی, معنی فاسد ہو گیا, تو نماز غائب, کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا. تو اس لیے کہ تراویح میں اکثر و بیشتر جو شور و گل ہوتے ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں. تراویح میں ہم اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں, اسی لیے سے قرآن سنیں, تو ہم جس ارادے سے مسجد میں آتے ہیں اس ارادے میں ہمیں کامل کھڑا ہونا ہے. تیسرا چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. بعض لوگ کو یہ افواہ ہے, لوگوں میں اپنے اپنے طرح کا فتویٰ بنا لیتے ہیں, پھر لوگوں کو وہ مفتی بن کر کے بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں روزے میں یہ نہیں کرنا چاہیے, روزے میں وہ نہیں کرنا چاہیے, روزے میں یہ نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال نہیں کاٹنا چاہیے, بال کاٹیں گے تو روزہ کٹ جائے گا. بھائی بال اور روزے سے کیا ہے, کوئی تعلق ہے؟ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. روزے کی حالت میں آپ سر کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں, داڑھی کے بال کاٹ سکتے ہیں, بغل کے بال, زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں. روزے میں اس میں کوئی ضرر نہیں آئے گا. ناخن کاٹ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے, سرما لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے, خوشبو لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے. روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتے ہیں, کریم بھی لگا سکتے ہیں, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. ہاں, جیسے اگربتی وغیرہ گھر پہ جلاتے ہیں, اودھ بتی وغیرہ یا لوبان وغیرہ سلگاتے ہیں, تو جس کے یعنی کہ دھواں زیادہ ہو, وہ دھواں اگر کسی نے جان بوجھ کر خوشبو کی وجہ سے, اب بعض اودھ بتی میں کچھ زیادہ خوشبو ہوتے ہیں, اچھی پیاری سے خوشبو ہوتے ہیں, تو سنتے کہ چلو اس کو سونگے, ہم تھوڑا اپنے طرف لیں, اس کو کھینچنے کی کوشش کریں. اگر کسی نے اودھ بتی کے دھواں کو جان بوجھ کر کے کھینچنے کی کوشش کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کے یعنی کہ رمضان میں اکثر و بیشتر اپنے گھروں میں وہ چیز استعمال نہ کرے کہ جس کے دھواں زیادہ ہو, یعنی کہ اگربتی, اودھ بتی یا لوبان وغیرہ جو جلائے جاتے ہیں اس کے بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے. تو دھواں جو ہے نا ناک کے اندر یا منہ کے اندر سے پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے, اس سے روزہ فاسد ہو جاتے ہیں. اب یہ تیسری چوتھی چیزوں کے بعد تیسری چوتھی چیز میں کیا ہے کہ روزے کی حالت میں سارے کام آپ کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈال سکتے ہیں عذر شرعی کے بنا پر. کان میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ کان کا کنیکشن ڈائریکٹ دماغ سے ہے, تو یہ کان سے اگر کوئی ڈالتا ہے ڈراپ وغیرہ یا کوئی دوائی وغیرہ تو پھر روزہ فاسد ہو جاتے ہیں. نہانے میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں, کیونکہ نہانا ہمارے ضروریات زندگی میں سے ہے. اچھا, انجیکشن لگانا, گلوکوز یا بوتل وغیرہ لگانا کیسا؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں, انجیکشن سے روزہ نہیں فاسد ہوتا نہ ٹوٹتا ہے. گلوکوز یعنی کہ جو سلائنس وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, یہ لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ یہ ہمارا اس جگہ سے جا رہا ہے کہ جو ہمارا اصل جگہ نہیں ہے, جیسے ناک اور منہ اور کان, یہ ہمارا اصل سراغ ہے. اگر جس طرح سے ہم نہاتے ہیں, نہانے میں ہمارے شریر میں جو بال ہے تو بال کے جگہ میں کچھ ایسے بھی چھید ہیں, ایسے بھی سوراخ ہے جس سے ہمارا پانی اندر جاتا ہے. جیسے پسینہ کا نکلنا, پسینہ ہمارا کہاں سے نکلتا؟ شریر کے اندر سے نکلتا ہے. تو اسی طرح سے گلوکوز انجیکشن وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ کو نکالنا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ان چیزوں کو بڑا احتیاط سے اور دھیان میں رکھنا چاہیے. سرما لگا سکتے ہیں, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو وغیرہ لگانے سے بعض لوگ اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں خوشبو نہیں لگانا چاہیے, خوشبو ناک میں لگا, خوشبو لگا کر کے جان بوجھ کر کے جیسے لگانے کے بعد ناک میں لے کر کے اس طرح سے سونگنا, ایسا نہیں کرنا. اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, مکروہ ہو جاتی ہے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتی ہے. روزے کی حالت میں گالی گلوچ, فاحشہ گانا وغیرہ بالکل بھی نہیں دینا. اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ کمزور ہو جاتی ہے.
اس پہ ثواب کم کر دیا جائے، ثواب بھی کم ہوتا، دوسرا آپ کو گناہ بھی مل رہا ہے۔ جتنا ماہ رمضان میں نیکی کرنے میں ثواب ہے، اتنا گناہ کرنے میں بھی عذاب ہے۔ اتنا بھائی 70 سے 700 آپ کو نیکی مل رہا، تو اس کا الٹا بھی تو ہے۔ اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ کا عذاب ماہ رمضان میں 70 سے 700 گنا تک، یہ یعنی کہ یہ بھی رکھا گیا۔ اچھا، منہ بھر کے قے ہونا، جان بوجھ کر اگر قے کیا، کسی نے انگلی ڈالا تو جان بوجھ کر قے کیا کسی نے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ نکلا ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر اچانک ہوا، اپنے آپ ہوا، بھلے وہ منہ بھر کے بھی ہو، تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اپنے آپ ہوا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب سحری کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں آ گئے تو میٹھے یا کھٹے پانی کا ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اپنے آپ یعنی کہ جان بوجھ کر کے بڑا بڑا ڈکار لینا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کے کوئی بھی چیز کریں گے روزے کی حالت میں تو روزہ میں ضرر پیدا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، جو اپنے آپ آٹومیٹکلی ہوا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں ان تمام چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرے، جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرے۔ اچھا بھائی، اب سحری اور افطار، سحری افطار کا کیا مسائل ہے؟ اب جیسے ابھی جو کارڈ آنے والا ہوگا یا جو یہ نقشہ ہے، تو سیم یہی نقشہ ہوتا ہے جو کارڈ میں جو چھپایا جاتا ہے، جو کارڈ ملے گا سیم یہی نقشہ ہے، بس اس میں سے وہ جتنے تاریخ سے شروع ہوتا ہے، جتنے تاریخ کو ختم ہونا، اسی میں سے نقل کر لیا جاتا ہے۔ تو اب سحری کب ختم کرے اور افطار کب کرے؟ سحری میں جو ٹائم، مثال کے طور پر 5:30 پہ سحری ختم ہے، یعنی کہ کارڈ کے حساب سے، کیلنڈر کے حساب سے 5:30 پر ختم۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 5:30 پہ ہی ختم کریں گے، 5:29 5:30 پہ ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ وہ کارڈ جو ٹائم ٹیبل سے جو بنایا گیا ہے، جس نے بنایا تو اس میں بھی جو پرانے جو کارڈ جو آتا تھا بڑا، جو پورے سال جو ہے مسجد میں لگا رہتا تھا، اس میں کارڈ بنانے والا نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اس کارڈ کے مطابق سے 5 منٹ پہلے اپنے سحری کو ختم کریں۔ کتنے؟ 5 منٹ۔ جیسے 5 مثال کے طور پر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مثال دے رہا ہوں، 5:30 میں سحری ختم ہے تو ہمیں 5:25 پہ اپنا فارغ ہو جانا چاہیے سحری سے۔ اب یہ نہیں کہ اعلان ہوگا یا اذان ہوگی تب جا کر کے ہم سحری ختم کریں گے۔ کسی نے اگر ایسا کیا، کیونکہ اذان کب ہوتے ہیں بھائی؟ 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتا ہے، کیونکہ اگر سیم ٹائم میں دیں گے تو پھر اذان بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ کو کچھ دیر ہٹنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، پیچھے نہیں آنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے 5 منٹ پہلے ہمیں سحری ختم کرنا ہے۔ اچھا، افطار میں یہی مسئلہ ہے۔ افطار کا ٹائم مان کے چلو 6:34 یا 35 مان کے چلو، 6:35 میں افطار ہے آج کا، تو اب ہمیں 2 منٹ آگے بڑھانا ہے۔ 35 پہ تو 36 37 پہ ہمیں افطار کرنا ہے، 2 منٹ کا ہمیں وقفہ لینا ہے، کیونکہ اگر ٹائم سے پہلے اگر ہمارا روزہ کھلتا ہے تو پھر روزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ٹائم سے اگر 1 منٹ یا 2 منٹ اگر لیٹ ہو جاتا تو ہمارا وہ روزہ کامیاب ہے، کیونکہ پہلے کھانے سے روزہ ختم۔ تو اسی طرح سے ماہ رمضان میں کسی نے اگر بھول سے اگر کھا لیا، بھولے بھٹ گئے، یا روزہ ہے اور اچانک سے اس نے پانی پی لیا، اچانک سے اگر پانی پیا، اچانک سے پیٹ بھر کے اگر کھانا بھی کھا لیا، اس کو یاد نہیں کہ میں روزہ ہوں، اور کسی بعد دیکھنے والا اس کو ٹوک دیا کہ بھائی تمہارا روزہ ہے، تو اس نے فوراً اگر کھانا چھوڑ دیا، جو کھانا منہ کے اندر اس کو اگر اگال دیا، تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دھوکے سے ہوا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ ہاں، جان بوجھ کر کسی نے اگر کھا لیا، پی لیا، یا چاہے وہ ایک آدھا چنے کے برابر اگر نکل لیا کوئی بھی چیز، تو روزہ ان کا ختم، روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں یعنی کہ روزے کی حالت میں، جیسے عام دنوں میں ہم لوگ غسل کرتے ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، پہلا کلی کرنا یا غرارہ کرنا، دوسرا ناک میں پانی چرانا، تیسرا پورے شریر میں پانی بہانا۔ پہلے میں اور دوسرے میں احتیاط کرنا چاہیے، پہلے میں اور دوسرے میں۔ روزے کی حالت میں ہمیں صرف کلی کرنا چاہیے، غرارہ نہیں کرنا ہے۔ غرارہ پانی لے کر کے جیسے اندر سے سانس کو چھوڑو گے تو پانی جیسے کھولتا ہے، تو یہ عام دنوں میں ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر نفلی بھی روزہ ہو یا فرض روزہ، کوئی سا بھی روزہ ہو،
صرف پہلے نمبر پر کیا کرنا، کلی کرنا ہے، منہ میں پانی لے کر کے کلی کر کے ڈال دینا ہے. اور ناک میں جب پانی چڑھائیں تو ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کریں. احتیاط، اب عام دنوں میں اگر زور سے بھی مار دیا، تھوڑا سانس کھینچ بھی لیا تو اوپر تک بھی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانسی آ گیا وہ پانی نکل جائے گا. لیکن روزے کی حالت میں ہلکا سا پانی کو چڑھانا ہے یہاں تک. آپ دیکھیں گے یہ پکڑ کر کے یہاں سے ہمارا یہ نرم ہڈی ہے، ناک کے بالکل ملائم سا ہڈی ہے. اب یہاں سے اوپر آپ پکڑیں گے تو یہ جوڑ ہے، یہاں پہ ایک جوڑ ہے. اب یہ ہمارا ٹائٹ ہڈی یعنی کہ سخت ہڈی ہے، تو پانی کو صرف یہاں سے لے کر کے بس یہیں تک چڑھانا ہے، بلکہ یہاں سے اوپر کو نہیں چڑھانا ہے. اگر اوپر جائیں گے پانی آپ کو ہو سکتا دماغ میں بھی چڑھ سکتا یا پیٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گی، روزہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا، جیسے کولگیٹ وغیرہ طرح طرح کے کمپنیوں کے آنے لگے. کمپنی سے کوئی مطلب، ٹوتھ پیسٹ یعنی کہ برش وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے. اچھا برش وغیرہ کرنا کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں بہت ساری چیزیں اس میں کیمیکل وغیرہ ہے اور اس میں مٹھاس بھی لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کرنا. ہاں روزے جب سحری کریں یا سحری سے اپنا پہلے کر لیں یا سحری کرنے کے بعد ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ کر لیں. ہاں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسواک جو ہے نا وہ 12 بجے سے پہلے کرنا چاہیے یا زور سے پہلے کرنا چاہیے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسواک آپ پورے دن میں کبھی بھی ہو سکے آپ مسواک جو لکڑی آتا ہے اتنا ایک بالش کا 20-25 روپے کا آتا ہے، تو ہو سکے ایک لکڑی آپ لے کر کے آئیے، ہمیشہ اپنے جیب میں رکھیے اور ہر نماز سے پہلے اپنا مسواک کو کیجئے، پھر اس کو دھو کر کے اپنا جیب میں رکھ دیجیے. تو مسواک کرنا ایک سنت بھی ہے اور اس میں کئی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہے مسواک کرنے سے. تو مسواک کا بھی اپنا اہتمام کرے. ماہ رمضان میں ایک بالش کا جو آتا ہے اس کو اوپر کا چھلکا جو ہے نا نکال کر کے جو اندر لکڑی ہوتے ہیں اس سے مسواک کر سکتے ہیں. اچھا اور دوسرے پیڑ کا مسواک جیسے نیم کا مسواک کر سکتے کہ نہیں، نیم کی لکڑی کا مسواک کر سکتے ہیں. ہاں جس درخت کا پھل ہوتا ہے، جیسے نیمبو کا پھل، نیمبو ایک پھل بھی مانا جاتا ہے اور سبزی بھی مانا جاتا ہے، دونوں چیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے لکڑی سے آپ مسواک نہیں کر سکتے. جیسے آم کے درخت کا لکڑی ان سے مسواک نہیں، کٹہر کا درخت کا لکڑی ان سے مسواک نہیں کر سکتے، جامن کے درخت کا لکڑی ان سے مسواک یعنی کہ بہرحال جو جس میں سے پھل نکلتا ہے اس سے اس لکڑی کا مسواک نہیں کر سکتے. ہاں نیم کا مسواک کر سکتے، بمورے کا مسواک کر سکتے ہیں، اور جو لکڑی جو آتے ہیں 20-25 روپے کا اس سے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں. مسواک کرنے کا کوئی حد نہیں رکھا گیا کہ دن کے 12 بجے سے پہلے یا ظہر کے بعد. آپ اپنا فجر کے بعد بھی کریں، ظہر کے بعد بھی کریں، یا ظہر سے پہلے کریں یا عصر سے پہلے کریں یا عصر کے بعد کریں یا مغرب سے پہلے کریں یا مغرب کے بعد کریں یا رات کو کریں، کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کر سکتے ہیں. مسواک کرنے میں کوئی گریز نہیں ہے. اچھا تیسری چیز اب میں آئیے ایک چیز اور بتاتا ہوں. اب روزے کی حالت میں لوگوں کے منہ سے کبھی کبھی بو آنا شروع ہو جاتا ہے. اب بعض لوگ بو آتے یعنی کہ بو آتی ہے تو اس کے مہک آتے تو بہت لوگ چڑ جاتے ہیں، یار اس نے مسواک نہیں کیا، اس نے بروش نہیں کیا ہوگا، وہ ایسے کہا طرح طرح کے بات سوچتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماہ رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے، جو ان کے منہ سے جو بو آتی ہے، ان کے منہ سے جو بو آتی ہے، اور جنت میں ان کی خوشبو کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جو کستوری کی جو خوشبو بہتی ہے نا، تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کے سانس کی یہ خوشبو پسند ہے، اتنا پسند ہے. تو اگر کسی کے منہ سے ماہ رمضان میں اگر بو آتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چڑنا نہیں چاہیے کہ ان کے منہ سے بو آتی ہے. ہاں رمضان کی حالت میں عطر کا استعمال کریں، اس سے ٹھنڈک ملتی ہے، دماغ سکون رہتا ہے، عبادتوں میں مزہ آتا ہے. ان چیزوں میں احتیاط کریں. اچھا آئیے افطار کا ٹائم اور عشاء کا ٹائم اور نماز فجر کا ٹائم. اچھا آپ کے یہاں نماز فجر ماہ رمضان میں کتنے بجے ہوتے ہیں؟ سحری یعنی کہ سحری ختم ہونے کے بعد. پھر آپ لوگوں میں اسی طرح سے مسائل آپ کو بتاؤں گا، آپ بتائیے. سیم یعنی کہ جیسے ابھی ہو رہے ہیں سیم وہی ٹائم. اچھا باقی جگہوں کا آپ اگر پتہ کریں گے تو جیسے کہ سحری مان کے چلو مثال دے رہا ہوں 5:30 پہ ختم ہوتا ہے، 5:35 پہ اذان ہونا چاہیے 5 منٹ بعد، اور اس کے بعد 15 منٹ بعد جماعت ہونا چاہیے. کیوں؟ اس میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے. سحری کرنے کے بعد بھائی 80% لوگ تو روزہ رکھتا ہے 20% کو کہہ نہیں سکتے. 80% بالکل کریکٹ ہے کہ 80% لوگ روزہ رکھتے ہیں. اب 80% لوگ روزہ رکھتے ہیں سحری کرنے کے بعد. بھائی ایک تو رات کو تراویح ختم ہوتی ہے 10 سوا 10 10:30 بھی ہو جاتا ہے. اب یہاں سے گھر جانے میں 10:30 تو طے ہے،
10:30 हो गया, अब जा कर के खाना पीना खाएंगे 11:30, 1 घंटा खाना पीना खाने में, गर्म होगा पकाना जिसको जैसा भी है, 11 11:30 बज गया। अब थोड़ी देर टहलना भी है खाना खाने के बाद, बहुत लोगों की आदत है, और टहलना भी चाहिए, ये भी कैलुला करना चाहिए। टहलने के बाद अब सोते सोते आपका पूरा 12 बज गया, पूरा 12 बज गया। अब शहरी के लिए आपको फिर 3 बजे उठना है, 3 बजे तो उठना ही उठना हर हाल में। अब 3:30 से लेकर के भाई पौन घंटा 1 घंटा आप शहरी में आप लग जाए, क्योंकि किसी ने अगर बनाना है, किसी को ब्रुश करना है, टॉयलेट बाथरूम है, किसी को नहाना है, किसी को धोना है, बहुत सारा काम ऐसा होता है। अब इतने देर में तो काफी टाइम हो गया, अब बंदा सोएगा कब? सोने का टाइम नहीं मिलता। दूसरी चीज, अगर सेम टाइम मान के चलो अभी 6:20 पे जमात है, अब शहरी खत्म हो रहे हैं, मान के चलो शहरी खत्म हो रहे हैं 5:30 पे, 35 पे अजान। अब 30 से लेकर के 5:30 से लेकर के 6:20 तक कितने मिनट हो गए? कितने मिनट का वक्फा हो गया? यानी कि 50-55 मिनट। अब 50-55 मिनट बंदा शहरी करके जग सकता है? 50-55 मिनट बंदा शहरी करके जग ही नहीं सकता है। वो 10 मिनट बिस्तर में टेक लगाए, शैतान उन पर हावी हो जाएगा, बंदा सो जाएगा। अब सो गया तो जमात गई कि नहीं गई? माह रमजान में अगर हमारी जमात छूटती तो फिर कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा मशवरा यही है, क्योंकि मैं बहुत जगह पे घूम करके आया, बहुत जगह रहा हूँ, और हर जगह ज़्यादातर यही है कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ यहाँ के जो सेम टाइम में जमात हो रहे हैं, जो आम दिनों में जमात। रमज़ान में इसलिए 15-20 मिनट या 25 मिनट के बाद जमात होना चाहिए, इससे जो लोग सहरी करने के बाद रोज़ा रखते हैं वो फ़ौरन अपना मस्जिद आ जाए। सहरी ख़त्म हुआ, अजान हुई, मस्जिद में आ गए, थोड़ी देर तस्बीह वगैरह पढ़ लिए, जमात हुई। जमात होने के बाद जिसको कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना है काफ़ी टाइम मिल जाता है। अब लोग काम काज भी करने वाले हैं, भाई सबका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, काम में नहीं जाएंगे तो फिर ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कि सेम टाइम ना रखें, मेरे मशवरे से उतने टाइम। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे व्यापारी भी हैं, लोग मार्केट भी जाते हैं, तो उनके लिए भी आसानी तो हो जाएंगे। और जो लोग सो जाते हैं वो सोने से पहले नमाज अदा करने के बाद वो पूरा दिन सोते रहे, पूरा दिन सोते रहे, चाहे वो रात के या सुबह के 9 बजे तक सोते रहे या 10 बजे तक सोते रहे। और जिसको काम में जाना होगा अपना चल जाएगा नमाज पढ़ के। तो इसलिए बेहतर है कि मेरा मशवरा है, आप पर थोप नहीं रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसी हिसाब से मैं ऐलान कर दूंगा फिर, यानी कि जिस दिन तरावी होगा कि इंशाल्लाह कल से फजर की नमाज इतने बजे अदा की जाएगी। इशा की जमात जिस तरह से अभी 8 बजे अजान है, 8:15 पे जमात है, तो 15 मिनट इसका बढ़ा देते हैं, क्योंकि इफ्तार के बाद बहुत सारे लोग घर पे जाके कुछ खाना पीना भी हो जाता है, फिर फ्रेश व्रेश भी होना होता है, थोड़ा काम भी लग हो जाता है। तो इसलिए इशा की जमात जो है ना 8:30 बजे इंशाल्लाह, जिस दिन से अब कैलेंडर का कोई गारंटी नहीं है, वो चांद के ऊपर बात है, जिस दिन चांद निकलेगी पहली तरावी हमारे 8:30 बजे अब यानी कि जमात खड़ी होगी, फिर उसके बाद 15 मिनट बाकी नमाज है, फिर उसके बाद तरावी शुरू होगी। और तरावी में तमाम लोग आएँ और नमाज पंजगाना की पाबंद करें, और सहरी इफ्तार में ख़ास करके ख्याल रखें। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ध्यान में आ गया, दुआ की मसला। मैं पहली मरतबा मेरा पहले दिन यानी कि आने का 7-5 दिन के बाद शायद के मुहर्रम शरीफ का महीना था, तो 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का रोज़ा मेरा यही हुआ था। तो 9 मुहर्रम के रोज़े में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। दुआ कब पढ़ना चाहिए? दुआ का मसला बड़ा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अला तवक्कलतु व रिज़्क़ी अफ़्तरतु, ये दुआ है। अब इस दुआ में इसका माना क्या है? अब अभी यहाँ पे जो से अब मैं सुनते आ रहा हूँ, अब पहले भी सुना हूँ कि पहले जो इमाम साहब है वो खड़े होकर के पढ़ते थे, फिर बाकी लोग पढ़ने के बाद फिर अपने मुँह में कुछ ना कुछ डालते थे जिससे उसको इफ्तार करना होता। तो इसका क्या हिकमत है? रोज़ा इफ्तार का दुआ जो है ना बाद में है, इफ्तार करने के बाद। इफ्तार आपको कैसे करना? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कह करके अपना रोज़ा खोले, रोज़ा खोलने के बाद उसके बाद आप दुआ पढ़े। इस दुआ के माने पे जाएंगे तो या अल्लाह हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए नियामतों या रिज़्क़ से हमने रोज़ा इफ्तार किया। अब किया, हाँ करता हूँ होता, या अल्लाह हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए नियामतों से, तेरे दिए हुए रिज़्क़ से हमने रोज़ा इफ्तार करूँगा। अब करूँगा तो दुआ पहले हो गई, दुआ पढ़ने के बाद आप रोज़ा इफ्तार करेंगे। अब यहाँ पे किया यानी कि हमने तो इफ्तार कर लिया मौला, अब तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। इफ्तार करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, तो ये दुआ शुक्र के लिए है। हाँ, जो सहरी का दुआ है वो सहरी करने के बाद वो भी है, वो भी सहरी करने का, ऐसा नहीं कि वो सहरी बाद में करेंगे दुआ पहले पढ़ेंगे।
آپ سحری کر لیجئے جو بھی آپ کو کھانا ہے, کھانے کے بعد 35 ہو گیا, یعنی کہ 30 ختم ہے, 25 ہو گیا, کلی وغیرہ کر لیے, برش وغیرہ جس کو کرنا کر لیے, مسواک وغیرہ جس کو جو کرنا کر لیے. اب اس کے بعد اپنا پانی بھی پی لیے اچھی طرح سے. اب اس کے بعد دعا پڑھ کے نیت کر لیجیے. اچھا ضروری نہیں کہ ہم زبان سے نیت کریں. جب ہماری نماز, اچھا ابھی جو جمعہ کی نماز سب جنے ادا کریں گے, اب اس میں سے بہت سارے لوگوں کو نیت یاد نہیں ہے, وہ کیا کریں گے بھائی؟ کیا امام صاحب ان کو بتائیں گے؟ ایسا بھی نہیں. جس طرح سے ہماری نماز میں کس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں, ابھی ہم گھر سے نکل کے آئے, کس چیز کا ارادہ کیے؟ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جمعہ کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہوگا, انتظار کریں گے, عصر کا وقت آئے گا, پھر ہم روزہ پھر ہم نماز پڑھیں گے. اب وہاں سے ہم ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز یا مغرب کی نماز یا ظہر کی نماز یا فجر کی کوئی سی بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں. ہمارا ارادہ تو دل میں کہ ہم وہ نماز پڑھیں. اب یہاں پہ کھڑے کھڑے نیت باندھے, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ہے جمعہ کی, نیت کی میں 2 رکعت نماز ہے فجر, اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لیا. اب یاد آیا, اب کیا کریں گے؟ شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ اب نیت کو نہ توڑی, اسی نیت کی نماز ہو جائے گی. زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں زبان سے کہنا بہتر ہے, افضل ہے, لیکن ارادہ دل کا ہونا چاہیے, دل سے مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد باقی جو ہے نا ہندی میں اور عربی میں یا انگلش میں جو ہے نا وہ کارڈ چھپوا کر کے جگہ جگہ لٹکا دیں گے. اور جس کو اگر نہیں آتا ہو تو وہ بعد میں ہم سے پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ ہم اس کو یاد بھی کرا دیں گے اور ان کو پڑھا بھی دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا افطار جو ہے نا بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کے اپنے کھجور سے افطار کریں. ضروری نہیں کہ کھجور بھی ہو, جو بھی چیز ہو, جب پانی ہو تو پانی سے افطار کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ بتاؤ 2 یا 4 یا 5 دن رہ گیا, اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں, خاص کر کے جو غریب ہے, مسکین ہے, غربا ہے, جس کے پاس اتنا وسعت نہیں ہے کہ اس کی رمضان اچھے سے کٹ جائے. تو ہمارا حق ہوتا ہے, ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان گھروں تک ان کے روزے افطار کا سامان, ان کے سحری کا سامان, ان تک خاص خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا سحری کرایا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ثواب دے گا جتنا اس روزے دار کو ثواب دے گا. جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا روزہ افطار کرانے والے پر یا سحری کرانے والوں کو بھی ثواب عطا کرے گا. ان کے بھی ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, ان کے بھی ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. جتنا ثواب ان کو ملنا ہے ان کو ملے گا, جتنا ان کو ملنا ہے اس کو بھی اتنا ملے گا. تو اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اڑوس پڑوس میں ہو سکے. اور انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ سے ماہ رمضان کے فضائل و برکات ہوں گے. جیسے جیسے جمعہ بڑھتا جائے گا اسی طرح سے آپ تک ہم مسائل پہنچانے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے. اور اگلے جمعہ سے آپ لوگ بھی ٹائم سے آنے کی کوشش کریں. ابھی بہت سارے مسائل میں نے شروع کا بتایا, جو لوگ پہلے آئے تو وہ سنیں, جو لوگ بعد میں آئے وہ رہ گئے. تو انشاءاللہ یوٹیوب میں بھی ڈال دیے جائیں گے, گروپ میں بھی ڈال دیے جائیں گے, اب وہاں سے بھی سن سکتے ہیں کہ شروع میں کیا کیا مسائل بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب